یہ ایڈوانس کی خوشی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بیان تبدیل کو نسخ بھی کہتے ہیں. گویا کہ دونوں ایک ہے. جو تبدیل ہے وہ نسخ، جو نسخ ہے وہ تبدیل. یہ عامۃ البشر کے حق میں یہ تبدیل ہے اور صاحب شرع کے حق میں یہ بیان ہے. تو چونکہ تبدیل اور نسخ ایک ہے، اس لیے مصنف نے آگے بحث شروع کی کہ آیا یہ نسخ جائز ہے یا ناجائز ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نسخ جائز ہے. ہمارے نزدیک یعنی ہم مسلمانوں کے نزدیک نسخ جائز ہے، برخلاف یہود کے کہ یہود وہ نسخ کے منکر ہیں. البتہ محشی کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے بھی نسخ کا انکار کیا ہے، جس میں معتزلہ میں سے ابو مسلم جاحظ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ ابو مسلم جاحظ من شیاطین المعتزلہ، وہ بھی نسخ کے منکر ہیں. حالانکہ محشی کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی طرف سے نسخ کا انکار بغیر تعویل کے صحیح نہیں. اور بعض روافض کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے کہ بعض روافض بھی نسخ کے منکر ہیں. حالانکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نسخ جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سابقہ انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی. اگر نسخ جائز نہ ہوتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان احکام شرعیہ کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ پھر اس پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ نبی پر ایمان تبھی ہوگا اور اس پر مومن تبھی ہوں گے کہ جب سابقہ ادیان اور سابقہ شریعتیں منسوخ ہوں گی، یہ اور یہ اس کے لیے ناسخ بنے گی. اس لیے ہمارے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ نسخ جائز ہے. نسخ جائز ہے عقلاً بھی اور سمعاً بھی اور واقع بھی ہے. جبکہ یہود کی 3 جماعتیں ہیں. ایک جماعت ہے عیسویہ جو ابی عیسیٰ الاصفہانی کے اصحاب ہے. ابو عیسیٰ الاصفہانی اس کے اصحاب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نسخ عقلاً جائز بھی ہے، سمعاً نقل بھی ہے، سمعاً بھی جائز ہے، یعنی منقول ہے، اور نسخ واقع بھی ہے. اس لیے یہ یہودیوں کی یہ جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف عرب تک کے لیے خاص تھے. آپ کو عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، پورے عالم کے نبی ہونے کو نہیں مانتے. اس لیے عرب کے حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ناسخ ہے یہودیت کے لیے، نصرانیت کے لیے. اس لیے اس طور پر وہ نسخ مانتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اعتراف بھی کرتے ہیں. جبکہ دوسری جماعت ان میں ہے شمعونیہ. یہ شمعونیہ یہ نسخ کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نسخ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. تیسری جماعت ہے عتابیہ. عتابیہ کہتے ہیں نسخ عقلاً جائز تو ہے، ممتنع نہیں، لیکن سمعاً ممتنع ہے. سنا نہیں ہے، منقول نہیں ہے کہ نسخ ہوا ہو، کہ نسخ کے بارے میں کوئی روایت ہو، تو سمعاً ممتنع ہے، عقلاً ممتنع نہیں ہے.
تو یہود کی 3 جماعتیں ہو گئی، 2 جماعتیں نسخ کی منکر ہے اور ایک جماعت جو ابی عیسیٰ الاصفہانی کے اصحاب ہیں وہ نسخ کے وقوع کے، جواز کے اور وقوع کے قائل ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان کو پورے عالم کے لیے نبی نہیں مانتے بلکہ صرف عرب تک کے لیے مانتے ہیں کہ آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے ہوئی ہے، پورے عالم کے لیے نہیں۔ یہود نسخ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان سے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ ان کا یہ دین منسوخ نہ ہو۔ ظاہر بات اگر وہ نسخ کے جواز کے قائل ہو جائیں گے تو پھر دین موسوی منسوخ ہو جائے گی دین عیسوی سے، اور پھر دین عیسوی منسوخ ہو جائے گی دین محمدی سے۔ لہذا وہ اپنے دین موسوی کو منسوخ ہونے سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ منسوخ نہ ہو اور وہ اپنی یہودیت پر برقرار رہے، تو اس وجہ سے وہ نسخ کا انکار کرتے ہیں، اور آڑ اس بات کی لیتے ہیں، عذر یہ پیش کرتے ہیں، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ اگر ہم نسخ کے قائل ہو جائیں، یہ یہودی کہتے ہیں، اگر ہم نسخ کے قائل ہو جائیں تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ نادان ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بندوں کے مصالح اور کاموں کے انجام سے جاہل ہونا، ناواقف ہونا لازم آئے گا۔ آج ایک حکم کو جاری کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا اس حکم کا آخر میں انجام ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ پھر یہی حکم بندوں کے لیے فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے۔ جب آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندوں کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے تو پھر اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہودی اس بات کی آڑ لیتے ہیں اور یہ عذر کرتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر تمام کاموں کے انجام سے اور عواقب سے ناواقف ہونا اور نادان ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا نادان الہ نہیں ہو سکتا جس کو بندوں کے عباد کے، بندوں کے مصالح کا پتہ ہی نہ ہو، تو ایسی ذات الہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہتے ہیں نسخ جائز نہیں ہے۔ اور ان کی مقصد صرف اور صرف یہی ہے تاکہ ان کی شریعت برقرار رہے، یہ اپنی یہودیت پر باقی رہے اور ان کا دین ہمیشہ رہے، منسوخ نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، بندوں کے مصالح اور فوائد کو جانتے ہیں اور ضروریات کو جانتے ہیں، لہذا وہ ہر دن بندوں کے مصالح اور فوائد کے مطابق، ان کے مطابق حکم جاری کرتے ہیں۔ کبھی ایک کام کا حکم دیتے ہیں، پھر جب سمجھتے ہیں کہ اب ان کی مصلحت اس میں نہیں، فائدہ اس میں نہیں، اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ لہذا چونکہ اللہ بندوں کے مصالح اور حوائج سے واقف ہے، باخبر ہے، کالطبیب بلا تشبیہ، جیسے کہ طبیب ہوتا ہے تو طبیب بھی تو مریض کو اس کے مرض کے مطابق ایک دوائی اور ایک خوراک تجویز کرتا ہے، پھر اگلے دن مریض کے اپنے علم کی روشنی میں مریض کے مزاج کے مطابق دیکھتا ہے، اگر وہ اس میں بہتری آتی ہے تو اس کی دوائی بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی غذا بھی بدل دیتے ہیں، اگر اس کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے تو پھر دوائی بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور غذا بھی بدل دیتے ہیں۔ لہذا جیسے طبیب مریض کی حالت کو دیکھ کر اپنے علم کی روشنی میں اپنی مہارت کی وجہ سے مریض کی دوائی یوم فیوم ایک دن بدن تبدیل کرتا رہتا ہے، اس کی غذائیں بدلتا رہتا ہے اس کے فوائد اور مصالح کی خاطر، تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بندوں کے حوائج، ضروریات سے اور بندوں کے مصالح سے واقف ہیں، باخبر ہیں، جانتے ہیں، اپنے علم کے مطابق اور حکمت کے مطابق بندوں کے فوائد کے لیے ایک حکم جاری کرتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کر دوسرا حکم نافذ کرتے ہیں۔ تو جیسے طبیب کو جاہل نہیں کہا جا سکتا، طبیب کو نادان نہیں کہتا، اور جو کہتا ہے وہ خود نادان اور جاہل ہوتا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی چونکہ علیم اور خبیر ذات ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نسخ کی صورت میں یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نادان ہے اور معاملات کے اوامر کے عواقب سے انجام سے بے خبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازم نہیں آتا۔ جیسے ایسے حکیم کو، ایسے طبیب کو لوگ ماہر سمجھتے ہیں اور عاقل سمجھتے ہیں کہ جو مریض کے مزاج کے مطابق اس کی دوائی بدلتا رہتا ہو، اس کے خوراک کو بدلتا رہتا ہو، اس کو ماہر سمجھا جاتا ہے، عقل مند سمجھا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اگر ایک حکم نافذ کر دے، جاری کر دے، پھر کسی مصلحت کی وجہ سے اس حکم کو منسوخ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہودیوں کی یہ بہانہ کرنا کہ اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے نادانی اور اوامر کے انجام سے ناواقفی لازم آ رہی ہے، جو کہ الہ ہونے کے منافی ہے، اس لیے نسخ جائز نہیں، ان کا یہ بہانہ درست نہیں، یہ غلط ہے۔ شارح نے اس پر بطور الزام کے ایک مثال ذکر کی ہے۔ یہاں شارح نے ایک مثال لے کے آئے ہیں، جبکہ منتخب الحسامی کے شارح نے باقاعدہ ان پر 4 الزامی جوابات ذکر کیے، ان کو یہودیوں کو دیے کہ آپ کیسے نسخ کے ناجائز ہونے کے قائل ہو اور یہ کہتے ہو کہ نسخ جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ لوگوں کے موجودہ ان کے ہاتھوں میں جو موجودہ تورات موجود ہے وہ نسخ سے بھرا ہوا ہے۔ صرف مثال کے طور پر 4 مثالیں، یہاں شارح نے ایک مثال ذکر کی، منتخب الحسامی والے شارح نے 4 مثالیں ذکر کی الزامی طور پر جو ان کے موجودہ تورات میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی مثال یہ ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ایک جز پیدا کیا گیا بی بی حوا علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ ان کا نکاح کرایا گیا۔ یہ تو آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، تو اپنے جز سے نفع اٹھانا تو ناجائز ہے، لیکن اپنے استمتاع بالجز، اپنے جز ہی سے نفع اٹھایا اور ان سے شادی کرا دی۔ پھر آدم علیہ السلام کے اولاد میں عادت یہ جاری تھی کہ توامین پیدا ہوتے تھے، بھائی اور بہن ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل سے پھر توامین پیدا ہوتے، تو جب ایک حمل سے 2 توامین پیدا ہو جاتے، دوسرے حمل کے توامین ان کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ آپس میں نکاح جائز تھا، یہ بہن بھائیوں میں نکاح جائز تھا آدم علیہ السلام میں، یہ تورات میں موجود ہے۔ پھر تورات ہی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر کہ جو اپنی بہن کے ساتھ صحبت کرے، چاہے وہ بہن اس کے ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو جائز تھا بھائی بہن کا نکاح، وہ شریعت موسویہ میں منسوخ ہو گیا، تو یہ نسخ تو ان کے تورات میں موجود ہے۔ اسی طرح یہی بھائی بہن کے نکاح نوح علیہ السلام کی شریعت میں منسوخ ہو گیا، تورات میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ حضرات تورات ہی میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا، حضرت سارہ، اور یہ ان کی حقیقی بہن تھی۔ ان کی باپ شریک بہن تھی اور ماں شریک نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کیا، شادی کی، یہ تورات میں موجود ہے۔ اور پھر خود تورات ہی میں اس پر لعنت کی گئی ہے کہ جو اپنی بہن کے ساتھ صحبت کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، چاہے ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منسوخ ہو گئی، تو نسخ مطلقاً ناجائز نہیں، تورات میں اس کے احکامات موجود ہیں کہ نسخ ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ منسوخ ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے۔ اسی طرح تورات ہی میں موجود ہے
کہ نوح علیہ السلام کے لیے زمین پر ہر رینگنے والے حشرات کو، جانوروں کو حلال کیا گیا، ہر وہ جانور جو زمین پر حرکت کرتے ہوں اور زندہ ہو، مردہ نہ ہو، زندہ ہو، تو وہ نوح علیہ السلام اور ان کے اولاد کے لیے ان کو مباح کیا گیا، حلال کیا گیا۔ جبکہ تورات اور یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ سبزیوں کی طرح یہ اس کا کھانا حلال ہے، جبکہ تورات ہی میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کو حرام کیا گیا ہے اور ناجائز قرار دیا گیا۔ تورات میں اس کی حرمت، بہت ساری چیزوں کے جو حلال تھے تورات میں اس کی حرمت موجود ہے، معلوم و نسخ جائز ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تورات میں موجود ہے، تورات میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جمع بین الاختین کی، اپنے ماموں کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا، لیہ اور راحیل کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بھائی جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ، دونوں بہنیں تھیں، جس کو یعقوب علیہ السلام نے نکاح میں جمع کیا، جمع بین الاختین کر کے۔ یہ تورات میں موجود ہے، یعقوب علیہ السلام نے کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کو منسوخ کیا گیا، ناجائز ہو گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا، معلوم ہوا نسخ جائز ہے۔ تو تورات میں تو جگہ جگہ موجود ہے کہ نسخ ہوا ہے، پھر یہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں ہے اور نسخ کا انکار کرتے ہیں؟ اسی طرح یہودی بھی، یہ نصرانی بھی، عیسائی بھی ان یہودیوں کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، مسلمانوں کے خلاف انہوں بھی نسخ کا انکار کیا اور یہ کہا کہ نسخ جائز نہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں جو موجودہ انجیل ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو بیت اسرائیل میں اور بیت یہودا میں ان کو داخل کیا جائے گا، لیکن پھر عہد قدیم میں وعدہ کیا گیا تھا، پھر عہد جدید میں ان سے وعدہ ہوا کہ ان کو بیت اسرائیل اور بیت یہودا میں داخل کریں گے، اور ان کے آباء اور اجداد کو مصر سے ہاتھ سے پکڑ کر نکالا، لیکن ان کے عہد جدید میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کو داخل کریں گے۔ پھر خود ان کے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی شریعت موسویہ یہ شریعت عیسویہ سے یہاں نسخ ہو گئی ہے، منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح ان کے ایک ہے بولوس ان کے کا درجہ ان کے ہاں اللہ کے رسول جیسا ہے، بہت مقدس سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول جیسا درجہ دیتے ہیں بولوس کو۔ بولوس نے ان تمام حرام اشیاء کو جو شریعت موسویہ میں حرام تھی اس کو مباح قرار دیا، حلال قرار دیا، اور یہ کہا، انہوں نے خطوط لکھ کے کنائس کو، کنیساؤں کو، گرجاؤں کو خطوط لکھے اور یہ کہا کہ کوئی بھی چیز نجس نہیں ہے، سب اشیاء پاک ہیں، کوئی چیز نجس نہیں ہے، تمام اشیاء پاک ہیں، ہاں جو اس کو نجس سمجھے ان کے حق میں نجس ہے۔ پھر دوسرا خط بھیجا ان کو، تیتوس کو انہوں نے خط بھیجا اور یہ کہا ان کو کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ پاک لوگوں کے لیے پاک ہیں، اور جو لوگ خود نجس ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے کوئی چیز پاک نہیں۔ تو جو نجس ہے اور منافق ہے وہ غیر نصارہ، اور جو نصارہ ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں، اس لیے تمام چیزیں ان کے لیے پاک ہیں، کوئی چیز نجس نہیں۔ یہ خط لکھ کر انہوں نے تمام حرام چیزیں جو شریعت موسویہ میں حرام کر دی گئی تھی وہ شریعت عیسویہ میں اس بولوس نے حلال کر دی، مباح کر دی، سوائے 4 چیزوں کے۔ طویل مشاورت کر لینے کے بعد پھر اس بولوس نے کنیساؤں کو خط لکھا اور یہ کہا کہ سوائے 4 چیزوں کے اور سب چیزیں حلال ہے، مباح۔ ایک ہے بتوں کے نام ذبیحہ، ذبح کرنا، دوسرا ہے خون، تیسرا ہے مخنوقہ جانور، والخنقۃ، مخنوقہ جانور، اور چوتھا ہے زنا۔ یہ 4 چیزیں اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا، کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ سب کے سب حلال ہے اور مباح. حالانکہ بہت سی چیزیں شریعت موسویہ میں حرام قرار دی گئی تھی، انہوں نے مباح کر دی، حلال کر دی. موجودہ انجیل میں ہے، اور یہ پھر بھی نسخ کا انکار کرتے ہیں کہ نسخ جائز نہیں. پھر بعد میں خط لکھا کنائس کو اور یہ کہا کہ یہ جو 4 چیزیں ہم نے حرام باقی رکھی تھی، ان کے حرام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کو حرام باقی رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی حلال ہے سوائے زنا کے. زنا کو چھوڑ کر باقی جو 3 چیزیں تھیں ان کو بھی مباح قرار دیا. اور زنا میں بھی ان کے ہاں حد نہیں تھا، تو جب زنا میں حد نہ ہو تو یہ بھی کل حلال ہو گیا، گویا کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا. اس لیے بالکل ہی ان کو کسی بھی حرام چیز سے، تمام محرمات سے ان کو آزاد کر دیا. قومی نصارہ کو اس بولوس نے آزاد کر دیا. یہاں تک کہ انجیل کے اندر مؤکد حکم موجود تھا ختم نہ کرنے کا، اور ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم موجود تھا. یہاں تک کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ کیا گیا، اور بعد میں اس بولوس نے ختنے کے حکم کو اور تعظیم و ہفتے کے دن کی تعظیم کے حکم کو منسوخ کر دیا. معلوم وہ نسخ جائز ہے، انجیل میں موجود ہے، جبکہ یہ لوگ یہودیوں کے تابعدار بن کر ان کے ہاں میں ہاں ملا کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے نسخ کا انکار کیا. تو یہود نسخ کا منکر ہے، انکار کرتے ہیں. یہود میں صرف 2 جماعتیں، ایک نسخ کا اقرار کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نسخ ہوا ہے، عقلاً بھی سمعاً بھی جائز ہے، ممتنع نہیں، اور واقع بھی ہوا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعتراف کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر عرب کے لیے ہے. نسخ کا محل، کون سا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، کون سا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. مصنف کہتے ہیں کہ ایسا حکم کہ جو وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہو وہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے. وہ ہے محل نسخ کا جو وجود کا احتمال رکھتا ہو، یعنی مشروع ہو سکتا ہو، جائز ہو سکتا ہو. جو وجود کا احتمال نہ رکھتا ہو، یعنی مشروع ہونے کا، جائز ہونے کا احتمال نہ ہو، وہ منسوخ نہیں ہو سکتا. کل کفر، جیسے کفر ہے، کفر جائز نہیں ہو سکتا. جب جائز نہیں ہو سکتا تو اس میں نسخ بھی نہیں ہو سکتا. یا جو عدم کا احتمال رکھتا ہو، عدم کا معنی ہے کہ جو عدم مشروع ہو، جائز نہ ہو. جیسے اسلام ہے، جو عدم ہو جیسے اسلام ہے تو اس کا وجود دائمی ہے، وجود برقرار رہے گا، اس لیے یہ منسوخ نہیں ہو سکتا. اسلام منسوخ نہیں ہو سکتا. تو ہر وہ حکم کہ جو عدم اور وجود دونوں کا احتمال رکھتا ہو، نہ حسن لعین ہی ہو اور نہ قبیح لعین ہی ہو. حسن لعین ہی ہوگا تو وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا. جیسے ایمان لانا حسن لعین ہی ہے، اس لیے ساقط نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ منسوخ نہیں ہو سکتا. اور کفر یہ ممتنع لذات ہی ہے، قبیح لعین ہی ہے. جیسے کفر ہے تو یہ کفر منسوخ نہیں ہو سکتا. لہذا ہر ایسا حکم کہ جو وجود اور عدم کا احتمال رکھتا ہو، مشروعیت اور عدم مشروعیت کا احتمال رکھتا ہو، وہ منسوخ ہو سکتا ہے. جو امر ہو، ممکن ہو اور عملی ہو، اعتقادی نہ ہو، ممکن ہو. دوسری شرط یہ ہے، قید یہ ہے کہ وہ حکم ایسا ہو کہ اس کے ساتھ ایسی چیز ساتھ ملحق نہ ہو، ایسے حکم کے ساتھ جو نسخ کے منافی ہے. جیسے توقید کا ہونا، وقت کی قید کا ہونا. یہ وقت کی قید ایسی ہے کہ یہ نسخ کے منافی ہے. لہذا ایسا حکم شرعی جس میں وقت کی قید لگی ہو، صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو، ایسا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب اس کے ساتھ وقت کی قید لگ گئی تو اب اس وقت سے پہلے وہ حکم ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ جھوٹ لازم آئے گا. اور وقت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ حکم ختم ہو جاتا ہے، اس پر نسخ کا اطلاق نہیں کیا جاتا.
اس کو نسخ نہیں کہتے، بلکہ یہ حکم اس وقت کے لیے تھا، وہ وقت ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو گیا، اس لیے اس کو نسخ نہیں کہا جاتا۔ شارح کہتے ہیں فقہا نے اس کی مثال میں ذکر کی ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی قید لگی ہو، اس کی مثال ذکر کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا قوم صالح علیہ السلام کو، اس خطاب میں ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں سے نفع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ 3 دن تک کے لیے، 3 دن تک کی مہلت دی گئی۔ 3 دن سے پہلے عذاب آ نہیں سکتا کیونکہ 3 دن کی مہلت دی گئی تھی، اور 3 دن کے بعد پھر ان پر عذاب آیا تو ان کو جو حکم ختم ہوا اس پر نسخ کا اطلاق نہیں کرتے، اس کو نسخ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے قوم کو فرمایا کہ تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک آپ مسلسل کھیتی باڑی کریں گے، لہذا جو 7 سال کی ٹائم وقت دیا گیا یہ وقت کے ساتھ مؤقت ہو گیا، اس لیے اس سے پہلے یہ حکم ختم نہیں ہو سکتا، قحط نہیں آ سکتی تھی 7 سال سے پہلے، لیکن 7 سال گزرنے کے بعد پھر اس حکم کا ختم ہونا، یہ اس پر نسخ نہیں کہا جاتا، اس پر نسخ کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ شارح کہتے ہیں یہ فقہا نے 2 مثالیں ذکر کی ہے ایسے حکم کی کہ جو منسوخ نہیں ہو سکتی، جس میں وقت کی قید ہے، لیکن شارح کہتے ہیں جنہوں نے یہ مثالیں ذکر کی ہے مثالیں غلط ہیں، یہ مثالیں غلط ہے، اس لیے کہ یہ مثالیں خبر سے تعلق رکھتی ہے اور قصہ ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ ویسے منسوخ نہیں ہو سکتی، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی کیونکہ پھر جھوٹ لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ جھوٹ لازم آئے گا اگر خبر منسوخ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، بڑے سنگین حالات تھے، کرفیو لگا دی گئی، احتجاج شروع ہو گئے، لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹ لازم آتا ہے، خبر نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے جو میں 2 آیتیں ذکر کی ہے تو یہ چونکہ خبر سے اخبار سے تعلق رکھتی ہے اور قصص ہے، اس لیے اس کو مثال میں پیش کرنا درست نہیں، شارح کہتے ہیں غلط ہے۔ احکامات منسوخ ہوتے ہیں جو انشاء سے تعلق رکھتا ہو، انشاء میں نسخ ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں، اس لیے شارح کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ مثال میں یہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کافر ظلم اور زیادتی کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فاعفوا، ان کافروں کو معاف کرو، واصفحوا، ان سے اعراض کر لو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، جہاد کا حکم، تو جب تک حکم نہ آئے اس وقت تک اعراض کرو اور درگزر کرو، معاف کرو۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ احکامات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، جن عورتوں پر گواہ گزر جائے اور گواہی دے دے زنا کی، تو پہلے ان کے لیے حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حکم یہ تھا کہ ان کو گھروں میں روک کے رکھو، لوگوں سے اختلاط سے روکو، اختلاط نہ کرنے دو اور گھروں سے باہر نہ جانے دو، گھروں کے اندر قید کر دو، یہاں تک کہ یہ مر جائے اور یا یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ حکم تھا، مؤقت تھا، پھر یہ حکم ختم ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا اور حد نازل ہو گئے، حد کی صورت میں ان کے لیے راستہ نکل آیا ہے۔ تو شارح کہتے ہیں یہ مثالیں چونکہ احکامات سے متعلق ہے، اس لیے یہ مثالیں زیادہ صحیح ہے۔